اپنی چادر نہیں بچا سکا. مجھے بتائیں مسجدوں سے پنکھے نہیں چوری ہو جاتے؟ کوئی کہے گا کہ اللہ تو اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اور خدا کے بندے کتنی بڑی بڑی بونگیاں تو مارتے ہو دین کے نام پر اور پگڑیاں باندھ کر. کوئی سوچا تو مجھے بتائیے، کیا بیت اللہ شریف حجر اسود نہیں لے کے نکال کے لے گئے تھے باطنی؟ کیا 4-5 سال انہوں نے حج کرنے دیا تھا کسی کو؟ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ تو اپنے گھر کو نہیں بچا سکا، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو تم جو یہ فلسفے بیان کرتے ہو ادھر کدھر چلے جاتے ہیں؟ یہ تمہاری باتیں تمہارے اولیاء اللہ کے ساتھ بغض کی علامت تو ضرور ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جس طریقے سے کرتا ہے کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ بابے کیوں نہیں آئے، تو صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ احد میں فرشتے کیوں نہیں آئے تھے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے جب ابرا نے حملہ کیا تھا اس وقت تو ابابیل آ گئے تھے. اس پر میں ذرا بعد میں کلام کرتا ہوں. اس وقت تو ابابیل آ گئے تھے. تو جب باطنیوں نے حجر اسود کو چوری کیا اس وقت کیوں نہیں آیا ابابیل جی؟ بتاؤ نا، وہ بندہ مجھے بتائے جو کہتا ہے کہ بابے کیوں نہیں آئے، اس وقت ابابیل کیوں نہیں آئے؟ بھئی یہ میرے رب کا اپنا نظام ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے. اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے سوال کرتا ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے. سامعین محترم، اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جنگ تو جناب ٹرمپ نے رکوائی ہے. پھر غوث تو ٹرمپ ہوا نا. پہلی بات یہ ہے، میں یہ بات عرض کروں کہ میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان واقعی کسی ہیلپ کا محتاج ہوتا، یقین جانیے ٹرمپ کبھی نہ آتا. کبھی وہ الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، اسلام ایک ملت ہے اور کفر ایک ملت ہے. وہ جو ٹرمپ آیا ہے نا، وہ کوئی پاکستان کی مدد کرنے نہیں آیا تھا، وہ کسی اور کو بچانے کے لیے آیا تھا. میں کہتا ہوں میرے رب نے اس موقع پر پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستانیوں کی اس طریقے سے مدد فرمائی کہ وہ عالم کفر کے لیے ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تو ٹرمپ کو اپنا غوث مان لے، بش کو مان لے، تو جدھر بھی جانا چاہتا ہے جا، لیکن تیری اس بات میں وزن کوئی نہیں ہے. سامعین محترم، دوسری بات یہ فرض کیجئے گا، میں نہیں جانتا صورتحال کیا، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، فرض کیجئے گا کہ اس میں پاکستان کی کوئی مدد ہوئی، جو میرے خیال میں صورتحال اس کے برعکس ہے. تو بھائی میرا رب جب کسی سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے نا تو وہ کبھی کبھی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی مدد کسی فاجر سے بھی لے لیتا ہے. تو اگر بالفرض پاکستان جیسے، وہ نہیں ایک بڑی مشہور بات ہے، معاف کرنا، کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا داتا دربار پہ کہہ رہا تھا کہ داتا مجھے 10 روپے دے، داتا مجھے یہ نسبت مجازی ہے، دیتا تو اللہ ہے نا، داتا مجھے 10 روپے دے. ایک بندہ اس نے کہا داتا کچھ نہیں دے گا تجھے، داتا میں دینے کی بات نہیں، یہ پکڑ 10 روپے. اس نے کہا واہ داتا، دلوائے بھی ہیں تو کس سے جو تیری مدد کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ بھی میرے خدا کا ایک نظام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاجر سے بھی یہ کام کروا لیتا ہے. تو بھائی اس دنیا میں خدا خود نہیں آتا، خدا کوئی سبب پیدا کرتا ہے. کبھی وہ فرشتے بھیج دیتا ہے، کبھی اپنے بابوں کو بھیج دیتا ہے، ہمارے بابے بقول اس کے، اپنے مقربین کو بھیج دیتا ہے، کبھی اور طریقے سے مدد کر لیتا ہے. تو اگر تم اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہو، کیا ہو گیا جی، اگر تم اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہو کہ بابے کیوں نہیں آئے، تو مجھے صرف یہ بتا دو کہ جب باطنیہ نے حجر اسود کو نکالا تھا تو فرشتے کیوں نہیں آئے تھے؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دو.
باقی باتیں پھر بعد میں ہوں گی۔ سامعین محترم، دوسری بات، اصل میں بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے دشمنی بدبختی کی علامت ہے۔ دو گناہ ہیں،